حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایتی مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محتشم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع النور شریف اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہے اور اپنی رعنائیاں، اپنے نور بکھیر رہا ہے۔ عالم اسلام خوش ہے، خوشی منا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں مسجدوں میں، گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں چراغاں بھی ہو رہا ہے، جھنڈے بھی لہرائے جا رہے ہیں، محافل میلاد بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی الحمدللہ 12 روزہ محافل میلاد کا سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ محفل ہو رہی ہے۔ آج اس فقیر کو آپ نے دعوت دی، معذرت چاہوں گا سب سے پہلے آپ لوگوں سے کہ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ ٹریفک اور جگہ جگہ کھدائی کے جو معاملات ہیں آپ کے سامنے۔ خیر، مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پہ آپ کی تسلی کرا کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ کچھ آپ کو ادھورا چھوڑ جاؤں، انشاءاللہ آپ کو مکمل تسلی کرا کے جاؤں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ جسے آپ آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، مگر وہ جسے اللہ نے اس چیز کا اذن دیا، اس چیز کی اجازت دی۔ تو یہی بات ایک شاعر کہہ گیا، کہا رب نے محبوب سے کہ روز محشر شفاعت کی بات میرا محبوب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں، شفاعت کریں گے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے، بڑے گناہگار۔ ایک حدیث مبارکہ جو بہت طویل ہے، اسے مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں سے چند باتیں نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو بس انشاءاللہ میرا وقت بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں، ترمذی میں، مشکات میں اور کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میدان محشر جب ہوگا نا، تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ تانبے کی زمین ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ ابھی سورج آپ سے بہت دور ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ابھی سورج کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، تب سورج کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، جس دن روز محشر جسے ہم کہتے ہیں، ایک دن ہوگا۔ اور لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ بالکل برہنہ ہوں گے، اور ہر کسی کے گناہ کے اعتبار سے اس کا پسینہ ہوگا۔
جس کے گناہ کم ہوں گے اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، جس کے اور زیادہ ہوں گے اس کا گھٹنوں تک ہوگا، جس کے اور زیادہ ہوں گے اس کا کمر تک ہوگا۔ کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، جس کے جتنے گناہ اتنے جو ہے وہ پسینے اس۔ اب لوگ کہیں گے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی کو سفارشی بنایا جائے جو ہماری اس مشکل سے جان چھڑائے، تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان سے جا کر کہیں گے آپ آدم ہیں، صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا ہے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کی اولاد مشکل میں ہے، ہماری کچھ مدد کیجئے۔ وہ فرمائیں گے ایسا غضب جو اللہ نے آج فرمایا اس سے پہلے نہ کبھی فرمایا نہ آئندہ کبھی فرمائے، میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یوسف کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت اسحاق کے پاس، حضرت لوط کے پاس، حضرت ہارون کے پاس، حضرت سلیمان کے پاس، ہر جگہ جائیں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ میں نے کہا نا آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے۔ لوگ سب جگہ جائیں گے، سب جگہ جانے کے بعد لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا تو کہیں گے تو وہ بھی یہی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک پتہ بتا دیں گے، ایک پتہ بتا دیں گے، کہیں گے بات سنو، سب جگہ سے ہو آئے ہو، کہاں اب آپ کے پاس آئے ہیں، کہ یہاں بھی کام نہیں بنا تو اب ایک کام کرو، نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے۔ لوگ آئیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری مدد فرمائیے، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے، حضور فرماتے میں سجدہ کروں گا اور رب کی ایسی حمد بیان کروں گا جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ حضور جب سجدہ فرمائیں گے اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے پیارے سر کو اٹھائیے، جو کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے دیا جائے گا، شفاعت کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھیں گے اور اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جب حضور باب شفاعت کھول دیں گے نا پھر اس کے بعد تمام انبیاء شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد صحابہ شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کاملین، علماء، حفاظ، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ جو حافظ ہوگا نا قرآن کا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ 10 افراد اپنے گھر کے ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ حافظ بھی جنت میں لے جائے گا، لیکن یہ سب ہوگا کب؟ جب باب شفاعت حضور کھولیں گے۔ مقام محمود جو ہے نا وہ یہی ایسا یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ شفاعت حضور فرمائیں گے۔ اب آئیے جناب، یہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی، اب اس پر کچھ سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ یہ جو آج کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں مدد اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، بس تو مجھے بتاؤ روز محشر اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، میدان محشر ہے،
یہ لوگ نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اللہ سے جا کے مانگ لو نا، نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اگر شرک مان لو تو پھر اللہ کا دربار لگائے ہو، سامنے شرک ہو رہا ہے۔ کسی اور سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ میرے امام نے ایسے ہی لوگوں کو عقل دی اور فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو حضور کو دیکھ کے سب مان لیں گے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بات تو تب ہے جب ابھی مانا جائے۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ بے دیکھے ایمان لانے کی بات ہے۔ دیکھ کر تو سبھی لے آئیں گے، دیکھ کر تو ہر ایک مان جائے گا، دیکھ کر کے تو وہ گیرٹ ویلڈر ملون بھی مان جائے گا میدان محشر میں کہ میرے حضور کی کیا شان ہے۔ دیکھ کر کے تو فناس کا گستاخ بھی مان جائے گا کہ حضور کی کیا شان ہے۔ بغیر دیکھے ماننے کی بات ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں اگر دیکھ کر تو حضور کی عظمتیں اور رفعتوں کی بڑائیاں کرے گا تو تیری کون سنے گا؟ بات تو آج کی ہے، دنیا میں ماننا ہے۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہے کہ حضور تشریف لائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں، فرشتہ کہے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا، وہ بتانا ہے۔ ابھی کی بات نہیں ہو رہی، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا، دنیا یہ بھی حضور کے لیے بنائی ہے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان۔ حضور کو آنا تھا، یہ دنیا اس لیے سجائی ہے۔ اور میدان محشر ہوگا، کیوں ہوگا؟ اللہ کو حساب کتاب کی ضرورت ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو ضرورت ہے حساب کتاب کی؟ ہے نہیں ہے نا؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے حساب کتاب کی۔ اور اگر بات حساب کتاب کی بھی ہے تو یہ دو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔ نیکی کرتے ہو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ دیتا ہے، بدی کرتے ہو الٹے ہاتھ والا لکھ دیتا ہے۔ حساب کتاب تو کلیئر ہے۔ اور اگر وہاں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے گا کہ بھائی اسے جہنم میں لے جاؤ، تو کیا وہاں کوئی دھرنا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی دھرنا دے گا؟ نہیں، مجھے تو جنت میں جانا چاہیے، میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ کوئی ٹائر جلائے گا؟ کوئی ہڑتال کرے گا؟ کوئی مظاہرے کرے گا؟ وہاں تو جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ تو پھر محشر کیوں ہوگا؟ محشر ہوگا، اگر محشر نہیں ہوگا تو اے پیارے آپ کی شان کون دیکھے گا؟ محشر ہوگا، اگر محشر نہیں ہوگا تو پھر اے پیارے آپ کو حوض کوثر پہ غلاموں کو سیراب کرتا کون دیکھے گا؟ محشر ہوگا، اگر محشر نہ ہوگا تو باب شفاعت کھولتا ہوا کون دیکھے گا؟ اگر محشر نہ ہوگا تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کو پل صراط پہ سے جو آپ کی امت گزرے گی تو گرتوں کو سنبھالتا ہوا کون دیکھے گا؟ محشر تو ہوگا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ محشر تو ہوگا ہی اسی لیے کہ حضور کا مقام و مرتبہ پتہ لگے۔ اور طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے نا میدان محشر میں، تو طبرانی شریف میں جو حدیث آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو ایسا پروٹوکول میرے آقا کا ہوگا نا، قسم سے ایسا پروٹوکول ہوگا کہ ایسا پروٹوکول کسی کے وہم و گمان میں بھی آج تک نہیں گزرا۔ کیا پروٹوکول ہوگا؟ ہزارہ فرشتے
ہزار فرشتے حضور کے ارد گرد ہوں گے، ہزار فرشتے پیارے آقا کے ارد گرد ہوں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں ہوں گے، ایک سمت ابو بکر ہوں گے، ایک سمت عمر ہوں گے، عثمان ادھر ہوں گے، علی ادھر ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو۔ صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ میرے امام کی نظر ادھر جاتی ہے جبھی تو کہتے ہیں، آپ نے پڑھا بہت بار ہوگا، آج مجھ سے سمجھ لیجئے کہ امام کیا کہہ گئے۔ امام کہہ گئے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے نا۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جب حضور آئیں گے ہزار فرشتے ہوں گے، اتنا زبردست پروٹوکول ہوگا، اور پھر جناب صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، حضور تو ان کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد اولیاء کاملین ہوں گے، صحیح ہے نا، سب حضور کی شوکت پہ سلام بھیج رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ جو شان آپ کی ہے وہ شان کسی کی دیکھی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، زور سے بولو یار، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور جو آپ کی شان ہوگی تو سب آپ کی شوکت پہ سلام بھیجیں گے۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے کاش اس شعر میں استعمال کیا ہے نا، یہ کاش ہے دوسرے شعر کے لیے، مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہار ادا۔ کاش ایسا ہو جائے نا کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء کاملین ہوں، داتا صاحب بھی ہوں، غوث اعظم بھی ہوں، بابا فرید بھی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اتنے اولیاء کاملین موجود ہوں تو میرے پہ کس کی نظر پڑنی ہے؟ امام کہتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہزار فرشتے میں سے کسی ایک کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور وہ کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ دنیا میں تو نے پڑھا تو پڑھا، کروڑوں کو پڑھوا بھی دیا، خود تو لکھا اور پڑھا لیکن کروڑوں کو پڑھوا دیا۔ تو امام احمد رضا اب بھی تو کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ یہ ہے شعر کا مطلب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیع محشر، شفیع مذنبہ ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری شفاعت امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ تو جب حضور ان گناہ گاروں کو جہنم سے بچائیں گے نا تو عالم پتہ ہے کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت ایک کلام میں اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے وہ کلام سنا ہوگا، ذرا اس سے تھوڑی سی تشریح میرے سے سنیے اس شعر کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلام تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، نعت نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، ہے کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جب حضور گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے نا تو ان گناہ گاروں پر حضور کا لطف و کرم ایسا ہوگا نا، ایسی حضور ان پہ محبت فرمائیں گے، ہوں گے تو وہ گناہ گار لیکن ہے تو حضور کے امتی نا، مشکل میں پھنسے ہوں گے تو حضور رحمت للعالمین جو ہیں وہ اسی لیے میدان محشر میں ان سے شفقت فرمائیں گے، محبت فرمائیں گے، اور وہ محبت اور شفقت ایسی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہوں گے نا، اولیاء ہوں گے نا، تابعین ہوں گے نا، تبع تابعین ہوں گے نا، تو یہ دیکھیں گے تو پھر یہ گمان کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان گناہ گاروں سے کچھ گناہ ہمیں ادھار مل جائے کہ جو لطف و کرم حضور ان پہ فرما رہے ہیں ہم پہ بھی فرمائیں۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور اس شعر میں، اس کلام میں اعلیٰ حضرت ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ حضور کی واہ واہ تو دنیا میں بھی ہے
اور میدان محشر میں واہ واہ کس کی ہونی ہے؟ صرف میرے حضور کی ہونی ہے، صرف میرے حضور کی ہونی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیع محشر ہیں، ٹھیک ہے۔ شفاعت کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ اسی پہ ختم کر دوں گا۔ بس حضور کی میلاد کا مہینہ ہے، کچھ بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ہو جائے، ہے نا؟ اجازت ہے حضور؟ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کی معراج بھی سمجھ میں آ جائے گی، رب کا دیدار بھی سمجھ میں آ جائے گا، سب سمجھ آ جائے گا۔ مثال بڑے غور سے سننی ہے آپ۔ میں آپ سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کتنی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے؟ سوال کیا آپ سے، جواب دیں۔ پتہ ہے کسی؟ نہیں معلوم؟ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، میں بتا۔ رمضان کا چاند نظر آنے کی شہادت، گواہی جو ہوتی ہے نا، ایک آدمی کی ضرورت ہے، بس صرف ایک آدمی جس نے چاند دیکھا ہو۔ اچھا ہمارے وہاں تو رویت ہلال کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ میں آپ کو باہر ملک کی مثال دیتا ہوں، اور جو باہر ممالک ہیں، یورپین ممالک، مسلمان تو وہاں بھی ہیں نا، وہاں تو کوئی رویت ہلال کمیٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ برطانیہ کی ایک مسجد میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 29 شعبان ہے، بس مثال بڑے غور سے سننی ہے، سارا لب لباب سمجھ میں آ جائے گا، اور محفل میں بیٹھنے کا مزہ آ جائے گا آج آپ کو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کی مسجد میں 29 شعبان کو مغرب کی نماز پڑھا کر، اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور آ کر کے بتائے کہ چاند نظر آ گیا، تو ہم اعلان کر دیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے مفتی صاحب اعلان فرما دیں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے۔ کیا نہیں؟ سننے والا نہیں، دیکھنے والا چاہیے۔ اور 2-4 آ گئے، 5-10 آ گئے، 15-20 آ گئے، 25-30 آ گئے، ہر آدمی آگے ایک ہی بات کرتا ہے، مولانا رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مولانا پوچھتے تم نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، مولانا نے عشاء کی نماز بھی پڑھا لی، اب عشاء کے بعد پھر انتظار میں بیٹھ گئے کہ بھائی کوئی آ جائے دیکھنے والا، تو اور 100-125 آدمی آ گئے، سب آ کر کے ایک ہی بیان دیتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اور چاند نظر آنے کے بعد جب مولانا پوچھتے ہیں کہ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ مولانا کو کون چاہیے؟ دیکھنے والا، دیکھنے والا۔ مؤذن آیا، کہنے لگا حضور رات بہت ہو گئی، مسجد کا دروازہ بند کر دوں؟ سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو آ ہی نہیں رہا، سب سننے والے آ رہے ہیں۔ مولانا نے کہا نہیں، کھلا رہنے دو، ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا مولانا صاحب مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مولانا جو 150-200 آدمی سے گواہی لے چکے تھے، اور آخر میں گواہی یہ نکلتی تھی کہ ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تم نے بھی کہیں سن لیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ مولانا نے کہا مسجد کا دروازہ بند کر دو، اب ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا آ گیا، گواہی لکھ لی گئی۔ یہ مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی مثال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور رسول آئے، لوگوں کو آ کے یہی بتاتے رہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا ہے۔ کہا دیکھا نہیں ہے، وحی کے ذریعے جانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرا نبی مکے میں بیت اللہ میں کے قریب بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔
40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو بھی جبریل نے بتایا ہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ زندہ باد، لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ میں نے دیکھا ہے، اللہ نے جبریل سے کہا باب نبوت بند، نبوت کا دروازہ بند۔ ایک دیکھنے والا چاہیے تھا، آگے اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ آیا نا مرزا، اس سے پوچھو تو نے دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں وہی آئی تھی۔ تو بولا سنا ہے نا؟ بولا ہاں سنا ہے۔ تو بے وقوف سننے والوں کے ساتھ آتا، دیکھنے والے کے بعد آ رہا ہے تو تیری سنے گا کون؟ اور جب تیری کوئی سنے گا نہیں تو تجھے مانے گا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آیا مسئلہ ختم نبوت؟ سمجھ آئی حضور کی ولادت ہے؟ سمجھ آیا رب کا دیدار؟ میں نے کہا تھا نا ایک مثال میں سب سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ بس 5 منٹ میں نے آپ سے اوپر لیے، 9:50 کا مجھے کہا گیا تھا، 9:55 ہو گئے۔ بس اعلیٰ حضرت کے انہی اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔